ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہو گیا جسے ہم نے 9 مئی کا، اس کی مذمت ہوئی، اور جس نے اس کی مذمت کی وہ صاف اور شفاف ہو گیا، اور جس نے اس کی مذمت نہیں کی وہ غدار وطن ہو گیا۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتا ہوا کوئی نہیں نظر آیا۔ کیا ایک بلڈنگ، مانتے ہیں اگر وہ اساس نوعیت کی بھی تھی تو ایک اساس نوعیت کی بلڈنگ وہ زیادہ قیمتی ہے یا اس ریاست کی رعایا زیادہ قیمتی ہے؟ 9 مئی کا واقعہ ہم پھر کہتے ہیں کہ علماء اکرام نے، حفاظ اکرام نے، خطیب نے ممبروں پر اس چیز کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے بعد جو انسانیت کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کرنے کی جسارت کسی نے نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہو گیا جسے ہم نے 9 مئی کا، اس کی مذمت ہوئی، اور جس نے اس کی مذمت کی وہ صاف اور شفاف ہو گیا، اور جس نے اس کی مذمت نہیں کی وہ غدار وطن ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں 9 مئی کا واقعہ بہت بڑا تھا، ملک کو نقصان پہنچا تھا اس سے، جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کا کچھ حصہ جلا دیا گیا۔ لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتا ہوا کوئی نہیں نظر آیا۔ کیا ایک بلڈنگ، مانتے ہیں اگر وہ اساس نوعیت کی بھی تھی تو ایک اساس نوعیت کی بلڈنگ وہ زیادہ قیمتی ہے یا اس ریاست کی رعایا زیادہ قیمتی ہے؟ 9 مئی کا واقعہ ہم پھر کہتے ہیں کہ علماء اکرام نے، حفاظ اکرام نے، خطیب نے ممبروں پر اس چیز کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے بعد جو انسانیت کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کرنے کی جسارت کسی نے نہیں کی۔ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر جو ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بیتی، جو ان کے بیوی بچوں کے ساتھ بیتی، اس کی مذمت کسی نے نہیں کی۔ اور سب سے جو قابل مذمت بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک ریاست جو ایک ماں کی مانند ہوتی ہے، وہ اس ریاست کے اندر جو اس کے شہری آباد ہیں وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ تو یہ سب سے زیادہ قابل مذمت بات تھی، جس سے جب مرضی لگتی ہے جس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہم نے فاطمہ جناح پہ غداری کا لیبل لگا کے ثابت کی۔ ہم نے شیخ مجیب کو غدار کہہ کے ہم نے یہ بات ثابت کی۔ شیخ مجیب صاحب سے یہ بات یاد آئی کہ پاکستان کی جو آزادی کی تحریک تھی وہ چلانے والے اصل میں بنگالی ہی تھے، اور اس تحریک کو 80 سے 120 سال لگے تھے۔ یہ صرف قائد اعظم کے دور سے شروع نہیں ہوئی تھی، یہ بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی، اور اس شخص کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شیخ مجیب صاحب اس کی پارٹی کے ایک ورکر ہوا کرتے تھے، جنہوں نے بعد میں ان کی وفات کے بعد اس پارٹی کو پھر سے جوڑا اور پھر سے اٹھ کے کھڑا کر دیا، اور بنگالیوں نے بہت قربانیاں دی تھی۔ بعد میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، معاملات ہوئے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے اس وقت۔ پھر ہم نے انہیں غدار قرار دے دیا۔ اس کے بعد فاطمہ جناح، یہ تو میں مانتا ہوں بہت بڑی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کریک ڈاؤن 9 مئی کے بعد ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور گزرا ہے۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے نا، آپ کے گھر میں جو کوئی بزرگ ہیں ان سے پوچھئے، اگر وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں یا سیاسی ایکٹیویٹیز میں اس وقت حصہ لیتے تھے، کہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج کل تو ہم سٹیمپ کے ذریعے سے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ انگوٹھے کا نشان لگانا پڑتا تھا۔ جو لوگ فاطمہ جناح کی پارٹی کے ورکر تھے اور مضبوط ورکر تھے، تو ان کے یہ جو انگوٹھے تھے انہیں مسل دیا گیا تھا ہتھوڑوں کے ساتھ، کہ اگر آپ باز نہیں آ رہے تو آپ ووٹ کس کے ساتھ کاسٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس ساتھ ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے کا نشان لگائیں گے۔ تو ان کے انگوٹھوں کے نشانوں کو مسک کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت کرب دور گزرا تھا اس وقت، لیکن موجودہ دور میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ سیاسی عدم استحکام ہوگا ملک میں تو کوئی بھی سرمایہ دار سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ملک صرف جیسے ہم دھکے کے ساتھ چلا رہے ہیں ایسے بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور جو
حالیہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اگر انہیں دیکھا جائے تو بہت جلد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر شخص اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے خود سے ہتھیار اٹھائے ہوا آپ کو نظر آئے گا سڑکوں پہ۔ تو جب یہ طریقہ رائج ہو جائے گا تو میرے خیال میں پھر حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسپیشلی جو کچے کے ڈاکو اور یہ پکے کے ڈاکو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ان کا کنیکشن آپس میں ختم کر دیں تو میرے خیال میں پاکستان کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ کچے کے ڈاکو تو لوگوں کو چلو بلا پھسلا کے لے جاتے ہیں، یہ پکے کے ڈاکو یہ آپ انہیں بلا پھسلا کے یہ آپ کو بلا پھسلا کے اقتدار میں آ جاتے ہیں اور پھر ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ان کا کنیکشن آپس میں ختم کر دیں تاکہ پاکستان کی ترقی ممکن ہو سکے۔ ویڈیو اگر آپ سب کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔ فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔